اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ انتہائی واجب الاحترام میرے سامعین، آپ کے سامنے قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، جس میں رب رحمان نے ایک چیز کی گارنٹی لی ہے، اور وہ گارنٹی کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا۔ یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ کائنات کا خالق، مالک، رحمان، رحیم، قادر، قدیر اللہ واضح طور پر رہتی دنیا تک قرآن کی آیت میں اعلان فرما کے چیلنج کر رہا ہے کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، کوئی پست تیرے ذکر کو کم نہیں کر سکتا۔ لاکھ کوششیں کریں، لاکھ سازشیں کریں، ہر سازش ناکام ہو جائے گی۔ ہر وہ بندہ جو تیرے ذکر میں کمی لانا چاہتا ہے وہ خود نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن تیرا ذکر بلند رہے گا، اس لیے کہ تیرا ذکر بلند کرنے والا کو دنیا کا بندہ نہیں ہے، میں کائنات کا خالق و مالک ہوں۔ اور پھر اس نبی کی عظمت کے لیے کائنات کے پیغمبر نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا محبوب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ اب لفظ عالمین کیا ہے؟ لفظ عالمین بڑا ترجمہ کیا تو یہی کیا جی دو جہان۔ اب نہ آپ کو پتہ ہے دو جہانوں میں کیا ہے، نہ مجھے پتہ ہے دو جہانوں میں کیا ہے۔ اردو اتنی کمزور زبان ہے کہ یہ عالمین کا ترجمہ نہیں کر سکی۔ یہ عالمین ہے کیا؟ اللہ اپنے جب تعارف کرواتا ہے تو فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے۔ اب میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جب اس اپنے پیغمبر کا تعارف کروایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو عزیزان گرامی، عالمین کا معنی تو مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن ایک بات ہے، وہ عالمین کی سرحدیں ضرور سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس پیغمبر کے لیے فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ گویا اللہ سمجھانا چاہتا ہے جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ تیری مصطفائی ہے، جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک تیری نبوت و رسالت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے نام محمود سے اپنے اس پیارے کو نام عطا کیا۔ وہ محمود تھا، اس سے مشتق کر کے اس نے ان کا نام محمد رکھا۔ محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ سورہ جمعہ میں رب رحمان فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کوئی زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے اس کا ذرہ ذرہ پروردگارہ تیری حمد کرتا ہے۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگارہ تیری حمد کرتا ہے تو سب سے زیادہ تعریف تیری ہوئی۔ تو جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ سب سے زیادہ تعریف تیری ہو رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تعریف کر رہا ہے۔ اتنی تعریف ہونے کے باوجود تو محمود ہے، یہ محمد ہے۔ پروردگارہ جب کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تعریف کر رہا ہے تو پھر تو محمود کیسے، یہ محمد کیسے؟ خالق کی آواز آئے گی، سمجھنے کی کوشش کر۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی حمد و تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور وہ محمود ہو کے جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی توجہ فرمائیں، اللہ نے اپنا نام محمود سے مشتق کر کے محمد عطا کی۔ میرا یہ پیغمبر عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا، اخلاق کا معلم بنا کر بھیجا گیا،
اور میں کائنات قربان کر دوں۔ اللہ نے ماں باپ عطا کیے تو ماں کا نام آمنہ بنت وہب، برہ کی بیٹی، برہ حضور کی نانی کا نام ہے۔ اللہ نے باپ عطا کیا تو زمانے جاہلیت میں بھی جسے عبداللہ کہتے تھے، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ سرکار عبداللہ اتنے حسین اور جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے، تاریخوں نے لکھا جدھر سے گزرتے لوگ راستے میں پہلے کھڑے ہوتے کہ عبداللہ آ رہا ہے، اس کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، اس کا دیدار کرنا ہے۔ لوگ انتظار کرتے کب عبداللہ آئے اور ہم اس کے چہرے کی زیارت کریں۔ آپ عبد المطلب کے بیٹے تھے جن کا اصل نام شیبۃ الحمد تھا۔ عبد المطلب سردار مکہ تھے، کلید بردار کعبہ تھے۔ سرکار عبد المطلب وہ ہستی ہیں کہ انہیں خواب میں اللہ نے اشارہ دیا کہ آب زمزم جو بند ہو چکا تھا، بتایا گیا کہ وہاں فلاں جگہ پر اسے دوبارہ آپ جا کر اس کنویں کو آباد کریں، اور اسے دوبارہ کھودا گیا تو حضرت عبد المطلب یہ وہ ذات ہے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام جدھر سے گزرتے لوگ انتظار کرتے، اور تاریخوں میں بھرا پڑا، تاریخ سیرت پیغمبر میں لکھا پڑا کہ حضرت عبداللہ جس راستے سے گزرتے وہاں ایک فاطمہ نام کی عورت تھی جو اپنے زمانے کی کاہنہ تھی۔ وہ اکثر کہتی عبداللہ مجھ سے شادی کر لو۔ سرکار عبداللہ فرماتے نہ، تجھ سے شادی نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بہت بڑے سخی تھے، سخاوت کے چرچے تھے۔ ایک روز حضرت عبداللہ جنگل میں تھے اور وہاں پر وہب دور لکڑیاں کاٹ رہا تو اس نے دیکھا کہ 40 یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو گھیرا اور گھیر کے حملہ کیا۔ یہ وہاں سے بھاگا، سیدھا جناب عبد المطلب کے پاس آیا کہ آپ کے بیٹے پر حملہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب جوانان بنی ہاشم کو ساتھ لے کے پہنچے تو 40 کے 40 یہودی مرے پڑے تھے، اور حضرت جناب عبداللہ اپنے کپڑوں کو جھاڑ رہے تھے۔ باپ کو دیکھا تو کہا بابا یہ 40 سے 400 بھی ہوتے تو میں نے قتل کر دیتا، اس لیے کہ میں عبداللہ ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ہاشمی ہوں۔ پس عزیزان گرامی، یہ وہب گھر آیا اور اپنی بیوی برہ سے کہا کہ آج تک میں نے سخاوت سنی تھی، سخاوت دیکھی تھی، عبداللہ کی حسن دیکھا تھا، آج میں نے اس کی شجاعت بھی دیکھی ہے۔ سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ بنو ہاشم وہ لوگ ہیں کہ اگر ان پہ احسان کر دیا جائے تو یہ وہ احسان کا بدلہ نہیں رکھتے، فوراً بدلہ اتارتے ہیں۔ اب دیکھو یہ بدلہ کیسے اتاریں گے؟ اگر یہ آئے تو میں کہوں گا ہماری بیٹی کا رشتہ لے لے آمنہ کا۔ حضرت وہب ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، دستک ہوئی، باہر منظر دیکھا، لمبی قطار ہے غلاموں کی، حضرت عبد المطلب آگے کھڑے ہیں، جوانان بنی ہاشم ساتھ ہیں، تحفہ تحائف ہر جو بڑے بڑے تھال بھرے ہوئے ہیں، غلام سروں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ کہا یہ اس خبر کا انعام ہے جو تو نے مجھے دی تھی، یہ انعام لے لو۔ کہا جی میں نے اس کے لیے آپ کو اطلاع نہیں دی تھی۔ سرکار عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ہم ہاشمی جو چیز دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، اسے قبول کرو۔ اور یہ اندر سوچ رہا تھا، حضرت عبد المطلب کو نہ سوچیے گا اس جملے پر، حضرت وہب اندر سوچ رہے تھے کہ میں بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ یہ آئے اور کہا کہ تو نے یہ خبر دی ہے، ہم تیری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے چاہتے ہیں۔ حضرت وہب نے رشتہ دیا، جناب آمنہ دلہن بن کر جناب عبداللہ کے گھر آئیں۔ نور مصطفیٰ جناب آمنہ کی طرف منتقل۔ آمنہ فرماتی ہیں کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کی ہماری اتری ہے، اس میں سے 4 معزز ترین خواتین۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ پہلے اتنی حسین عورتیں دیکھی نہیں تھیں۔ بی بی فرماتی میرے قریب آ کے انہوں نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ میں پوری انسانیت کی ماں حوا ہوں،
یہ مریم ہے، یہ آسیہ ہے، یہ موسیٰ کی بہن کلثوم ہے، ہم اس مشکل مرحلے میں تیری نوکری کرنے آئی ہیں، تیری خدمت کرنے آئی ہیں۔ کائنات کی معزز ترین خواتین جس کی نوکری کرنے آئے اسے آمنہ کہتے ہیں۔ اور بی بی فرماتی ہیں کہ اچانک اندھیرا ہوا، پھر اچانک نور جو پھیلا، تو بی بی کہتی ہے میں نے مکے میں بیٹھ کر کیسر و کسرہ کے محلات کو لرزتے دیکھا، شام کے محلات کو لرزتے دیکھا۔ یہ معجزہ پیغمبر تھا، پہلا معجزہ تھا نبی کریم کا دنیا میں آتے ہی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ سر سجدے میں رکھے ہوئے اور سجدے میں سر رکھ کے پھر سر بلند کر کے خالق کی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا الحمدللہ الذی جعلنی سید المرسلین، پروردگارہ میں تیری حمد کرتا ہوں جس نے مجھے رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ بی بی نے فوراً جا کر اطلاع دی، کہا کنیز جا حضرت عبد المطلب کو اطلاع کر کے اللہ نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے۔ کنیز جو گئی تو دیکھا عبد المطلب رات کے اس حصے میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ جا کے کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو پوتا دیا، آؤ اس کی زیارت کرو۔ کہا تجھے تو دیکھنے رہی، میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ کنیز نے کہا تو کعبے کا طواف کر رہا ہے، کعبہ ادھر جھکا ہوا ہے جہاں تیرا بیٹا آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب آئے، بیٹے کو ہاتھوں میں لیا، چہرے کو حسن کو دیکھا تو فوراً کہا یہ چہرہ تو محمد لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا اور کائنات کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اس انداز سے نام محمد رکھا گیا اور محمد کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ رب العزت سرکار ختمی مرتبت کی تشریف آوری کے ذریعے ان کی عزت و آبرو، عصمت و رسالت و طہارت کے صدقے میں ملت مسلمان پر اس وقت جو کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے سب کو محفوظ رکھے اور جلد اس کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔